تصوف آج کے زمانے میں اپنے اصل تصور سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تصوف طریقت، روحانیت، معرفت، اولیاء اور صوفیاء کا طریق، یہ اصل میں کیا تھا، کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، ہم اس کی حقیقت کو کلیتاً بھول گئے۔ دیکھیں، میں زور دے رہا ہوں اس لفظ پر، کلیتاً بھول گئے، اور ہم نے تصوف کو، طریقت کو، روحانیت کو بالکل ایک نئی چیز بنا دیا ہے جو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور فرمایا بھی نہیں تھا اور لکھا بھی نہیں تھا، نہ اس کی تعلیم دی تھی، نہ اس پر عمل کیا تھا، نہ عمل کروایا تھا، نہ اس تصور کو آگے ہم تک پہنچایا تھا۔ وہ بزرگ ہستیاں، اکابر ہستیاں جنہوں نے تصوف کو روشناس کرایا، فقر کو، ارادت کو، روحانیت کو، ولایت کو سمجھایا، پریکٹس کیا، عملی نمونہ بنے اور ان کے ذریعے دنیا کے اندھیرے دور کیے، کائنات بدل ڈالی، لوگوں کی باطنی کایا پلٹ دی۔ وہ جو تصور انہوں نے عطا کیا تھا اس کو تصوف بھی کہتے تھے، ان کے طریق کو فقر بھی کہتے تھے، ان کے جو شاگرد اور تلامذہ ہوتے ان کو مرید بھی کہتے تھے، وہ خود ولی تھے، ان کا منصب ولایت تھا اور طریق ان کا فقر و تصوف تھا، اور ان سے نسبت رکھنے والے اور ان سے سیکھنے والے، فیض پانے والے، ارادت کا تعلق رکھتے انہیں مرید کہتے۔ مگر یہ چاروں چیزیں جو میں نے بیان کی، انہوں نے ان کا معنی، ان کا مفہوم، ان سے کیا مراد ہے، ان کی حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ واضح کر دی تھی بغیر شک و شبہ کے۔ اب زمانہ گزرتا گیا، بعد ازاں ان تمام تصورات میں ہم نے تبدیلیاں کر دی، ان کے دیے ہوئے تصورات کو ختم کرتے گئے، اور جو کچھ ہمارے دل و دماغ میں آیا ہم اس کو گھسیڑتے گئے۔ جو تصورات ہمیں پسند آئے، جو ہماری ضرورت تھے، یہ میرے جملے بڑی توجہ سے سمجھیں، وہ تصورات جو ہماری ضرورت تھے، ہماری سے مراد پچھلے ان زمانوں کے لوگوں کی ضرورت تھے، یا ان کی معاشی حاجت تھی، یا ان کی کاروباری ضرورت تھی، یا دنیاوی مفاد کا کوئی تقاضا تھا، کسی بھی وجہ سے، خواہ دنیاوی، یعنی کچھ لوگوں نے دنیاوی مفاد کو پورا کرنے کے لیے، کچھ لوگوں نے اپنی کاروباری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کچھ لوگوں نے اپنی معاشی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نئے تصورات داخل کر دیے، اور اصل تصورات جو اولیاء اور صوفیاء کرام نے دیے تھے ان کو اس دائرے سے نکالتے چلے گئے، بھلاتے چلے گئے، لوگوں کے ذہنوں سے، دل و دماغ سے محو کرتے چلے گئے، اور اب وہ وقت آ گیا کہ اصل مٹا دی گئی ہے، ہٹا دی گئی ہے، اور نقل اس کی جگہ لکھ دی گئی اور ذہنوں میں جما دی گئی۔ اور نقل یعنی ہماری اپنی گھڑی ہوئی تعبیر، ہماری اپنی وضع کردہ تعبیر، جس کی نہ کوئی اصل ہے نہ حقیقت ہے، جس میں کوئی سچائی نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، جس کی تعلیم نہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، نہ حضرت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، نہ حضرت شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، نہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے دی، نہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے دی وہ تعلیم، نہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے وہ تعلیم دی۔ الغرض آپ مختلف اکابر اولیاء اللہ کے نام گنتے چلے آئیں اور ان کی تعلیمات کتب میں موجود ہیں۔ اگر آپ 1000 کتب کا انتخاب کرنا چاہیں، اولیاء کی، صوفیاء کی، اکابر کی، جن کے نام پر ہم یہ سارا کاروبار چلاتے ہیں، جن کا نام لے کر یہ دھندا کرتے ہیں، ان کی تعلیمات ان کی کتب میں لکھی ہوئی ہیں، بھری پڑی ہیں، درج ہیں، موجود ہیں۔ چاہیں تو 1000 کتابیں اٹھا لیں، جو تصور ہم نے گھڑ لیے ہیں اور جن کو ہم نے تصوف کا نام دے دیا ہے، جن کو ہم نے طریقت کا نام دے دیا ہے، جن کو ہم روحانیت سمجھتے ہیں، جن کو ہم فقر، فقیری اور ولایت کا نام دیتے ہیں، ان سارے تصورات کی جو تعبیرات ہم بیان کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جس کا پرچار کرتے ہیں اور جس کے ذریعے ہم مراسم ادا کرتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک تعبیر اور تشریح ان تمام اکابر اولیاء اللہ کی ایک کتاب میں بھی نہیں ملے گی۔ ہماری خواہش، ہمارے ذہن کے گھڑے ہوئے تصور، بھلے اس پر 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال گزر گئے ہوں، بندے میں رچ بس جاتی ہے وہ سوچ، اس کو نکال نہیں سکتا، اسی کو سچ سمجھتا ہے، اور اصل سچ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو اصل سچ کو غلط سمجھتا ہے، اور جس پر پچھلے
کئی دہائیوں سے قائم ہے، اسی غلط کو درست سمجھتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ جس کی وجہ سے عقیدہ اور مسلک کو نقصان پہنچ رہا ہے، لوگ آہستہ آہستہ جیسے شعور اور علم پھیلے گا، بد عقیدگی آئے گی۔ وہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، جب سنیں گے کہ یہی وہ اصل ہے اولیاء صوفیاء کا طریق، وہ اس کو رد کر دیں گے۔ ایک وقت اللہ نہ کرے ایسا آئے گا کہ ایک باشعور شخص بھی صوفیاء کے طریق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ اس کو مسترد کر دیں گے، کہیں گے یہ جہالتوں کا مرکب ہے، من گھڑت چیزیں، ان کے اندر کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی اصل کتاب و سنت کی نہیں، اور نہ ہی اولیاء کی تعلیمات ہیں یہ۔ تو نقصان کس کو ہوگا؟ عقیدہ اہل سنت کو، اولیاء کے طریقت کو، تصوف کو، روحانیت کی پورے نظام کو نقصان ہوگا، الٹیمیٹلی امت کا نقصان ہوگا۔ ہم نے تصوف کو محصور کر لیا ہے صرف ایسی باتیں کرنا اور ایسی باتیں سننا جس سے ذہن کو ایک بڑا سکون اور لذت ملے اور واہ واہ ہو اور طبیعت جھومے، بس۔ تو یہ باتیں ذہنی عیاشی کے سوا کوئی حقیقت نہیں رکھتی، ذہنی عیاشی، یا ایسی باتیں کرنا سننا جس سے کانوں کو اور سوچ کو لذت ملے لمحے بھر کی، یہ قولی اور سمعی لذت ہے۔ ایک لمحے کی جتنی دیر باتیں ہوئی اس دیر تھوڑا سا ذہن نے لطف لیا، کانوں نے لطف لیا، واہ واہ ہوئی، طبیعت مچلی، بندہ جھوما، چلا گیا۔ اس سے کوئی تبدیلی آپ کی زندگی میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی عبادت میں، آپ کی طاعت میں، آپ کے تقوی میں، آپ کے معاملے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ آپ کی سیرت، شخصیت، زندگی، برتاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق، مخلوق کے ساتھ معاملہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہتا، کوئی تبدیلی۔ ساری زندگی وہ رسمیں ادا کرنے میں گزر جاتی ہے، مراسم میں۔ ہم نے تصوف کو فقط فضائل کا بیان اور مراسم کا عمل رکھ لیا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ جو تصور ہم نے ذہنوں میں جمع رکھا ہے، بھلے 10 سال سے، 20 سال سے، 50 سال سے، وہ درست ہے، یا جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں وہ درست ہے۔ بس یہ پیمانہ ہے، اس کا فرق کرنا ہے۔ بہت بڑی تبدیلی ذہنوں میں لانے میں مشکل تو آتی ہے، مشکل آتی ہے، مگر حق کی اگر پہچان ہو جائے کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ہی تو دکان چلاتے ہیں نا، حضور خواجہ غریب نواز کا نام لے کر بھی تو کام کرتے ہیں نا، دکان چلاتے ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کا نام لے کر ہی تو اپنا سودا بیچتے ہیں نا۔ تصوف کا ہے، طریقت کا ہے، روحانیت کا ہے، فقر کا ہے، جو کچھ بھی ہے، تعلیم دیتے ہیں، انہی کا نام لیتے ہیں۔ تو جن کا نام لیتے ہیں انہی سے سنیں کہ وہ خود کیا فرماتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرید کون ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور ارادت کیا ہے۔ ارادہ، مرید ارادہ سے ہے، مرید کا معنی ہے ارادہ کرنے والا، ارادہ کرنے سے بندہ مرید بنتا ہے۔ جو شخص بھی ارادہ کرتا ہے اس کو عربی میں مرید کہیں گے، اگر ارادہ نہیں ہوگا تو وہ مرید نہیں ہوگا۔ اب وہ ارادہ کیا ہے جو ایک انسان کو مرید بناتا ہے، اس کی تعریف حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ پہلا جملہ جس میں آپ نے ارادت اور مریدی کی تعریف دے دی، پہلا جملہ آپ کے باپ فرماتے ہیں کہ بندہ جس عادت پر پہلے ہو اپنی زندگی میں، جس عادت پر پہلے ہو، اس عادت کو ترک کر دینے والا مرید کہلاتا ہے۔ بس یہ معنی ہے مرید کا، اپنی عادت کو ترک کرنے والا، اور آگے اور اللہ کا ارادہ کر لینے والا، اس کو مرید کہتے ہیں۔ یعنی میری عادت تھی زیادہ کھانا، تو زیادہ کھانے کی عادت کو ترک کر دینا اور کم کھانا شروع کر دینا کہ اللہ کے رسول نے یوں پسند فرمایا ہے۔ اگر آپ کی عادت تھی زیادہ سونا تو زیادہ سونے کی عادت کو ترک کر دینا اور کم سونا نیند کے غلبے کے وقت اللہ رسول نے یہ فرمایا ہے، تو اس کا ارادہ کر لیا۔ آپ کی عادت تھی بہت زیادہ بولنا، گپ مارنا، بولنے میں احتیاط نہ کرنا، بولنا کم کر دینا اور ہر لفظ احتیاط کے ساتھ منہ سے نکالنا، یہ ترک عادت ہے۔ آپ کی عادت تھی غیبت کرنا، چغلی کرنا، حقد کرنا، بغض رکھنا، اناد رکھنا، تکبر کرنا، دل میں میل کچیل رکھنا، معاملات اچھے نہ کرنا، دھوکہ دہی کرنا، دنیا طلبی کرنا، یہ ساری عادات تھی۔ ہر ایک عادت کو چھوڑ دینا اللہ کے امر کی وجہ سے کہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، اس کی رضا کے لیے یہ ساری عادتیں
ترک کر دینے کو مریدی کہتے ہیں۔ یہ ارادت ہے، اور ایسا کرنے والا جو عادت کو ترک کرتا ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگاہ میں اس کو مرید کہتے ہیں۔ اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، یہ تعریف مرید کی جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، آج روئے زمین پر یہ تعریف کہیں ایگزسٹ کرتی ہے؟ بتائیں۔ سارے لوگ مرید مرید بولتے ہیں، مگر کسی کو پتا ہے کہ مرید ہونے کا معنی یہ ہے، یا کوئی بتاتا ہے کہ مرید اس شخص کو کہتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں مرید کا جو تصور ہے اس کا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، حضور داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی واسطہ نہیں، حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی واسطہ نہیں، حضرت شاہ نقشبند خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الغرض جتنے اولیاء ہیں، اکابر ہیں، ائمہ تصوف فقر اور ولایت کے ائمہ ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں اس مریدی کے تصور کی جو ہمارے ہاں پایا جاتا۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ تصور بدل کے کیسے آ گیا ہمارے ہاں؟ جواب میں پہلے دے چکا ہوں، معاشی حاجت، کئی لوگوں کی کاروباری ضرورت، دنیاوی مفاد، دھندا، بس اس تصور سے دھندا نہیں چلتا کہ آپ اگر عادت ترک کر دیں اللہ کی رضا کے لیے اور اپنا ارادہ عادت کے ترک کرنے پر جما دیں تو اس کام سے کسی کا کاروبار نہیں چلتا، کسی کی دکان نہیں چلتی، کسی کا دھندا نہیں چلتا، لہذا اس تصور سے ہٹا دیا گیا۔ آگے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اسی کے بعد اگلا جملہ میں ایک لفظ بھی درمیان میں قطع نہیں کر رہا ہوں، فرماتے ہیں وَتَحْقِيقُهَا نہود القلب فی طلب الحق وترک ما سواه۔ تو جب بندہ مرید بنتا ہے اور ارادت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ پختہ تب ہوتی ہے ارادت یا مریدی پختہ تب ہوتی ہے کہ اس کا دل اللہ کی طلب میں کھڑا ہو جائے اور جم جائے، اس کا دل غفلت سے نکل آئے، بیدار ہو جائے، کھڑا ہو جائے، عزم اور ارادہ کر کے، اللہ کا ارادہ کر کے کھڑا ہو جائے اور جم جائے اور پختہ ہو جائے، وہ ترک ما سواہ، اور فیصلہ کر لے کہ جو چیز میرے مولا کو، میرے اللہ کو منظور نہیں میں نے وہ چھوڑ دی، جو میرے اللہ کو پسند نہیں میں نے چھوڑ دی، جو میرے اللہ سے دور کرتی ہے میں نے وہ عادت چھوڑ دی، وہ کام چھوڑ دیا، وہ فعل چھوڑ دیا، وہ عمل چھوڑ دیا، وہ طور طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، جو مجھے اللہ سے دور کرتا ہے، جو مجھے اللہ کی معرفت میں رکاوٹ بنتا ہے، جس سے اللہ نے منع کر دیا، نہیں آ گئی۔ تو ہر اس چیز کو جو اللہ کی غیر ہے اس کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا اور اس میں دل کو جما لینا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ارادت ہے، اور جو بندہ یہ کر لے اس کو مرید کہتے ہیں۔